مار اوئے ڈپٹی، دوبارہ آ رہے ہیں پاکستان، ایرانی اور امریکی وفود۔ جے ڈی وینس، عباس عراقچی اور باقر کالیباف چند دنوں میں دوبارہ آئیں گے پاکستان اور ایک بار پھر کریں گے مذاکرات۔ وہیں سے سلسلہ شروع ہوگا مذاکرات کا جہاں پہ ختم ہوا تھا۔ جی ہاں دوستو، ایک اور چھکا مار دیا پاکستان نے، کامیاب ہو گیا پاکستان اپنی ایک اور سفارتی کوشش میں۔ ثالثی کی ایک اور کاوش کامیاب ہو گئی پاکستان کی، کیونکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران دوبارہ مذاکرات پہ راضی ہو گئے ہیں۔ جنگ بندی کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی دونوں ملک اپنے اپنے وفود پاکستان بھیجیں گے اور دوبارہ کریں گے مذاکرات۔ تبھی تو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی وزیر خارجہ سے فون پر بات کی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ روس اور چین بھی ایکٹیو ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی جا رہے ہیں سعودی عرب انتہائی اہم دورے پہ، لیکن اب کی بار شرط یہ رکھی پاکستان نے کہ دونوں ممالک اس قصے کو ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ اس وقت تک مذاکرات جاری رکھیں گے کہ جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب آتے ہیں دونوں ممالک کے وفود پاکستان۔ لو جی، الٹی پڑ گئی ٹرمپ کو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی۔ بڑی امید تھی جناب کو کہ یہ ایسی چال ہے کہ جس میں برطانیہ ہر صورت آ جائے گا، مدد کرے گا ان کی، لیکن برطانیہ نے دکھلا دیا ٹھینگا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے صاف اور واضح ترین الفاظ میں کہہ دیا کہ چاہے جتنا مرضی دباؤ ہو، ہم شامل نہیں ہو رہے جنگ میں۔ مطلب صاف انکار کر دیا ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں شریک ہونے سے۔ یہ بہت بڑی ناکامی ہے امریکہ کی، کیونکہ ٹرمپ کے ترکش میں یہ آخری تیر تھا جو چلا دیا انہوں نے، مگر نشانے پہ یہ بھی نہ لگ سکا۔ ادھر برطانوی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ برطانیہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی چاہتا ہے۔ وہ اس اہم سمندری راستے کو کھلا رکھنے کی حمایت جاری رکھے گا۔ کسی بھی قسم کا ٹول یا فیس عائد نہیں ہونی چاہیے آبنائے ہرمز پر، کیونکہ اس سے عالمی تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں امریکہ کا ساتھ نہ دینے پر امریکہ برطانیہ تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ شدید ناراض ہوں گے برطانیہ کی اس پوزیشن پر۔ ایتھے رکھ، اسے کہتے ہیں ٹرمپ کے نہلے پہ ایران کا دہلا، کیونکہ ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی کا اس سے بھی بڑی دھمکی سے جواب دے دیا ایران نے۔ ایرانی افواج کے ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہوا تو خطے کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ خلیج اور خلیج عمان کی تمام بندرگاہیں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ پھر خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا پھر کسی کے لیے بھی نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں بحری جہازوں پر امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں، غیر قانونی، بحری قزاقی کے مترادف ہیں یہ۔ امریکی دھمکی کے بعد ایران نے فیصلہ کیا کہ اب وہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے ایک مستقل نظام نافذ کرے گا۔ اس نظام کے تحت ایران سمندری نقل و حمل کو منظم کرے گا۔ ایران اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہو سکا وہ کرے گا۔ اگر ایران کی بندرگاہوں اور بحری راستوں کو نشانہ بنایا گیا تو پھر پورے خطے پہ پڑیں گے اس کے اثرات۔ خیر، اس دھمکی کے بعد خطرہ پیدا ہو گیا کہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ دوستو، سعودی عرب اور پاکستان نے ایک اور چھکا مار دیا۔ نہایت بری خبر ہے یو اے ای، خاص کر دبئی کے لیے، کہ سعودی عرب گوادر میں 10 ارب ڈالرز کی ریفائنری بنانے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے دوران شاید اس منصوبے کے لیے فنڈز بھی جاری کر دے ہمارا برادر اسلامی ملک، کیونکہ سعودی عرب نے گوادر میں لگائے جانے والے 10 ارب ڈالرز کے اس منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس پروجیکٹ میں سعودی عرب کی کمپنی ارامکو اور پاکستان کی 4 سرکاری کمپنیاں OGDCL، PSO، PPL اور GHPL مشترکہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اس منصوبے کی لاگت کا 60% سعودی عرب اور 40% پاکستانی کمپنیاں فراہم کریں گی۔ یہ آئل ریفائنری روزانہ 4 لاکھ بیرل خام تیل صاف کیا کرے گی۔ یوں پاکستان کے درآمدی بل میں اربوں ڈالر سالانہ کی کمی ہوگی۔ اصل میں یہ منصوبہ 2019 میں محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے دوران شروع ہوا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا، یا یوں کہیں کہ عالمی معاشی حالات اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اس میں۔ خیر، حکومت پاکستان نے اس پروجیکٹ کو مزید پرکشش بنانے کے لیے ریفائنری کے لیے ہر قسم کی مشینری کی درآمد پہ تمام ٹیکسز اور کسٹم ڈیوٹی نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور جب ریفائنری بن جائے گی تو تب سے اگلے 20 برس تک کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اس کی آمدن پر۔ یوں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کار سرمایہ لگائیں گے اس پروجیکٹ میں۔ دوستو، اس وقت 5 ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ امریکہ اور ایران کے درمیان اختلاف ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے دوران دونوں ممالک کے بیچ ان 5 پوائنٹس پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ آئیں آپ کو بتلائیں کہ آخر کون سے 5 اختلاف ہیں امریکہ کے بیچ۔ تو دوستو، سب سے پہلا ہے ایران کا ایٹمی پروگرام۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے، وہ ایسے آلات کبھی نہ خریدے جو ایٹم بم بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ ایران اپنی یورینیم امریکہ یا پھر کسی دوست ملک کے حوالے کر دے، ساتھ ہی یورینیم کی افزودگی 100% تک روک دے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، لیکن پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی محدود افزودگی جاری رکھے گا، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔
اس لیے یہ سب سے بڑا اختلاف ہے جو اسلام آباد مذاکرات میں بھی ختم نہ کر پائے امریکہ اور ایران۔ اختلاف نمبر 2 دوستو، ایران اور امریکہ کے بیچ دوسرا سب سے بڑا تنازع یا اختلاف ہے آبنائے ہرمز۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران فوری طور پہ کھول دے آبنائے ہرمز کو، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، جبکہ ایران امریکہ کی یہ خواہش پوری کرنے کو تیار نہیں۔ وہ ہر صورت ٹول ٹیکس لگانا چاہتا ہے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز پہ، اور یہ ٹول ٹیکس ہوگا $1 فی بیرل۔ یوں اربوں ڈالرز ٹول کی مد میں کمانا چاہتا ہے ایران آبنائے ہرمز سے۔ اختلاف نمبر 3 دوستو، امریکہ اور ایران کے بیچ تیسرا اختلاف امریکی پابندیوں پر ہے۔ ایران کہتا ہے کہ امریکہ اور دنیا اس پر لگائی گئی تمام پابندیاں اٹھا لیں، اس کے $120 ارب کے اثاثے غیر منجمد کر دیں، جبکہ امریکہ اس پہ راضی نہیں۔ اختلاف نمبر 4 دونوں ملکوں کے درمیان چوتھا اختلاف ہے لبنان کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں پر۔ ایران چاہتا ہے کہ اسرائیل مکمل طور پہ روک دے کارروائیاں لبنان کے خلاف، کیونکہ جنگ بندی معاہدے میں لبنان میں جنگ روکنا بھی شامل تھا، لیکن امریکہ کے کہنے پر کم کر دیے اسرائیل نے لبنان پر حملے، لیکن مکمل طور پر روکے نہیں۔ پانچویں اختلاف، امریکہ چاہتا ہے کہ ایران خطے میں موجود اپنی تمام پراکسیز سے ہاتھ اٹھا لے، پیچھے ہٹ جائے ان سے، لیکن ابھی تک ایران ایسا کرنے پر راضی نہیں ہوا۔ یوں یہ بڑا اختلاف برقرار ہے امریکہ اور ایران دونوں کے بیچ۔ ٹرمپ کی دھمکیوں پہ مت جائیں، اب ٹرمپ ایران سے دوبارہ جنگ کبھی شروع نہیں کریں گے، کیونکہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے انہیں کہ یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دوستو، یہ کہنا ہے مشہور برطانوی اخبار دی اکانومسٹ کا۔ دی اکانومسٹ نے اپنی ہوش ربا رپورٹ میں اشارہ دیا ہے کہ بغیر معاہدے کے ہی ختم ہو جائے گی امریکہ ایران جنگ، یعنی عارضی جنگ بندی ہی مستقل جنگ بندی ہوگی۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو اس کا تمام نقصان امریکہ کو ہوگا۔ سب سے بڑی شکست امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوگی اس صورت میں۔ رہے ٹرمپ کے ایران کے متعلق دھمکی آمیز بیانات، تو دی اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ یہ بیانات امریکہ کی پسپائی کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے دے رہے ہیں وہ، کیونکہ ٹرمپ کے 3 بڑے مقاصد تھے اس جنگ کے، اور تینوں ہی پورے نہ ہوئے۔ پہلا مقصد تھا ایرانی حکومت کا خاتمہ، دوسرا تھا ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پہ ختم کر دینا، اور تیسرا تھا مشرق وسطیٰ کو زیادہ محفوظ اور خوشحال بنانا۔ دنیا کے سامنے ہے کہ ٹرمپ کے یہ تینوں ہی مقاصد ہی پورے نہ ہو سکے، حالانکہ انہی کے لیے تو چھیڑی تھی انہوں نے ایران سے جنگ۔ دوستو، امریکی فوج نے بحیرہ عرب میں خلیج عمان اور آبنائے ہرمز کے مشرق میں ناکہ بندی کر دی، ساتھ ہی اعلان کیا ہے کہ اس ناکہ بندی کا اطلاق تمام جہازوں پر ہوگا، چاہے ان پر کسی بھی ملک کا پرچم لگا ہو۔ آج شام 7 بجے سے شروع کی امریکی فوج نے یہ ناکہ بندی، ساتھ ہی کہا کہ جو بھی جہاز بغیر اجازت ناکہ بندی والے علاقے میں داخل ہوگا یا پھر نکلنے کی کوشش کرے گا وہاں سے، تو اسے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا راستہ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، حد تو یہ ہے کہ اسے قبضے میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ ترکی مجھے $1 ارب دو، ساتھ ہی خوبصورت ترین خاتون بھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یوگینڈا کے آرمی چیف نے ترکی سے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ آئیں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو دوستو، یوگینڈا کے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ صومالیہ کی بندرگاہوں، ایئرپورٹس اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ سے ترکی خوب منافع کما رہا ہے، لیکن ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کئی برس سے یوگینڈا نبھا رہا ہے۔ یوگینڈا مسلسل علاقائی امن و سلامتی کی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اس لیے یہ معاوضہ دینا ہوگا ترکی کو۔ ساتھ ہی انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ترکی نے ان کے مطالبات نہ مانے تو یوگینڈا ترکی سے سفارتی تعلقات ختم کر دے گا، اور کمپالا میں موجود ترک سفارت خانہ بھی 30 دن کے اندر بند کر دے گا۔ اس لیے ترکی یوگینڈا کو $1 ارب سیکیورٹی ڈیویڈنڈ دے، یہ ترکی کے لیے بھی آسان سودا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یوگینڈا کے آرمی چیف کی دھمکی مانتا ہے ترکی یا نہیں۔